وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ محترم بھائیو اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہم بھائیوں اور بہنوں کو یہاں اکٹھا ہو کر دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اس موضوع سے متعلق کچھ اہم باتیں جن کی میری اور آپ کی زندگی میں ضرورت ہے اور ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، ان کو سننے سنانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ قبل اس کے کہ میں براہ راست اپنے موضوع میں داخل ہوں، ایک دو باتیں بڑی اہم ہیں جن کا آپ کے سامنے ہونا یا جن کو آپ ذہن میں رکھیں، یہ ضروری ہے۔ پہلی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں اسلام کی تاریخ میں، پوری اسلامی تاریخ میں جہاں بھی اسلام گیا وہاں کی اکثریت کو مسلمان بنا لیا۔ اسلام جس علاقے میں بھی گیا وہاں کی اکثریت کو مسلمان بنا لیا، یعنی وہاں کی اکثریت نے اسلام قبول کیا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں ہو سکتا ہے دوبارہ پھر مسلمانوں کو نکال بھگایا گیا ہو، وہاں پھر کافروں کا بول بالا ہو، وہاں غیر مسلم ہی پھر زیادہ ہو، مرتد ہو گئے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کسی علاقے میں گیا ہو اور وہاں جانے کے باوجود پھر بھی وہاں اسلام کے ماننے والے اقلیت میں ہو، مائنارٹی میں ہو، ایسا اسلام کی پوری تاریخ میں، دنیا کی پوری تاریخ میں صرف ہندوستان ایک ملک ہے، صرف ہندوستان ایک ملک ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں اسلام نہ صرف یہ کہ آیا بلکہ مسلمان حکمران جیسے بھی تھے، عقیدے میں خلل تھا یا نہیں تھا، دیندار تھے، بے دین تھے، دنیا دار تھے، لیکن حکومت میں جو مسلمان تھے اس کی تاریخ تقریباً 800 سال بتائی جاتی ہے۔ ہندوستان تقریباً 800 سال تک مسلمانوں نے یہاں حکومت بھی کی، لیکن اس کے باوجود ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں اسلام کے نام لیوا اقلیت میں ہے، مائنارٹی میں ہے، اور اسے میں دوسرے الفاظ میں یوں تعبیر کرتا ہوں، جہاں آج بھی ایک بڑی تعداد اسلام کی بنیادی پیغام سے شاید واقف نہیں۔ ایک دو مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ ایک زمانہ تھا غیر مسلموں کی طرف سے جو اعتراض ہوتا تھا، ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ تم لوگ روزانہ 5 وقتہ نماز کے وقت میں اللہ اکبر کہتے ہو، اللہ اکبر اذان دیتے ہو، تو تم اکبر بادشاہ کو کیوں یاد کرتے ہو؟ تم اکبر بادشاہ کو کیوں یاد کرتے ہو؟
اس لیے کہ ان کی نظر میں کیا تھا، اکبر جو ہے ایک ایسا حکمران جس نے باہر سے حملہ کیا اور اس ہندوستان پر حملہ کرنے کے بعد یہاں کے لوگوں کو غلام بنایا. آپ جانتے ہیں جو کچھ ان کو کہنا کہتے ہیں، لیکن ایک تصور دیکھیں کہ وہ اذان جو ہم یوں کہیے کہ حقیقت میں وہ ایک اعلان ہے اسلام کا اس ملک میں، اس سرزمین میں، اس میں 5 وقت سننے والے کلمات سے متعلق بعض لوگوں کا ذہن یہ تھا، یہ اعتراض غیر مسلموں کی طرف سے ہوتا رہا ابتدا میں. اب تو سننے کو نہیں ملتا، پتہ نہیں ابھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ تھا اعتراض ایک زمانے میں کہ تم اکبر بادشاہ کا نام کیوں لیتے ہو ہمیشہ، وہ تو ظالم تھا، وہ ہم پہ زبردستی حکومت کیا تھا، اس نے ہمارے مندروں کو تباہ کیا تھا، جو بھی ان کو کہنا. اب سوچ سکتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر کا معنی اس قوم کو کما حقہ سمجھانے میں ہم لوگ شاید اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکے جس حد تک ہمیں ہونا تھا. اسی لیے ہندوستان میں دعوت اللہ کے موضوع پر جب بات کی جاتی ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ماضی میں بھی دعوت کا کام کرنے والوں نے کیا. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ صوفیہ جو یہاں تھے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی. جیسے بھی انہوں نے کیا ہو نہیں کیا ہو، ایک حقیقت پر آپ متفق رہیں، یہ سمجھیں آپ کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں دعوت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت شدید ضرورت ہے. ایک بنیادی مسئلہ، اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اللہ کا فضل و کرم ہے، بہت پہلے آپ کہیں 90s یعنی 90 کی دہائی سے پہلے اس قدر زیادہ اہتمام دعوت کے تعلق سے لوگوں کے اندر، خاص طور پہ غیر مسلموں میں دعوت کے تعلق سے موجود نہیں تھا. اتنا زیادہ تھا، لوگ اللہ کا فضل و کرم تھے، کہیں کوئی فرد تھا، کہیں کچھ چھوٹے موٹے لوگ تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنی صلاحیت کی بنیاد پر یا لوگوں سے تعلق کی بنیاد پہ تبلیغ کرتے رہے، افراد رہے ہیں. لیکن 1992 میں جب بابری مسجد کو گرایا گیا تھا، اس کے بعد ایک اچھی تبدیلی، اگر اس حادثے کا بہتر اثر اگر ہم کہہ سکیں تو ایک بہت اچھی جو تبدیلی آئی وہ یہ کہ مسلمانوں کے اندر یہ احساس دن بدن بڑھتا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو دعوت اللہ کا کام کرنا چاہیے، غیر مسلموں تک اسلام پہنچانا چاہیے، اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے. یہ جذبہ جس قدر زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اسی قدر عام لوگوں کے اندر، عوام نوجوانوں کے اندر، خاص طور پہ تعلیم یافتہ طبقہ یا وہ بھی جن کے اندر دنیا کی بھی، دین کی تعلیم تو دور کی بات، دنیا کی تعلیم بھی نہیں ہے، وہ بھی دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، نکلتے ہیں، وقت نکال کر جاتے ہیں، اپنے دوستوں پہ محنت کرتے ہیں. ایک اچھا ماحول اس ناحیے سے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک اہتمام لوگوں کے اندر نظر آتا ہے. اور میں کہنا چاہوں گا خاص طور پر کہ اسی پس منظر میں ایک بڑی تعداد ان بھائیوں کی ہے جو اپنے آپ کو کتاب و سنت پر چلنے والے کہتے ہیں، سلف صالحین کے منہج کے متبعین میں شمار کرتے ہیں. بڑی تعداد ایسے بھائیوں کی ہے جو اس صحیح منہج سے اپنے آپ کو جڑا ہوا سمجھتے ہیں. لیکن بہت بڑی حقیقت جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شوق جس تیزی سے آیا دعوت اللہ کا، اس دعوت کے کام کے لیے جو بنیادیں مضبوط کرنی چاہیے تھی، جن بنیادوں پر اس کام کو انجام دینا چاہیے تھا، ان بنیادوں کو مضبوط کرنے کی توجہ نہیں آئی. آپ اس کو سمجھیں، شوق جس رفتار سے آیا، کبھی کسی کو دیکھ کر متاثر ہوئے، یا یہاں کے ہندوستان کے حالات کو دیکھ کر ہمارے اندر پیدا ہوا، یا ہمارے اپنے گھر میں فیملی میں کسی کو جو ہے ان حالات میں دیکھ کر ہم نے کسی بھی جذبے سے ہم نے کیا، تو شوق بڑی تیزی سے آیا ہمارے اندر. لیکن اس شوق کی تکمیل کے لیے، جیسے مثال کے طور پر اچانک ایک آدمی کو شوق ہوتا ہے کہ میں کوئی نیکی، جیسے آپ سوچ لیں کوئی بھی دین کا ایسا کام جو وہ کرنا چاہتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھنا چاہوں گا، جیسے ایک ایسا آدمی جسے نماز پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، جو نماز نہیں جانتا، عام مسلمان کی نماز نہیں جانتا، تو اسلامی شریعت کے مطابق اسے پہلے آدمی کو نماز سے پہلے نماز کے لیے کیا بنیادیں چاہیے ان کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ نماز کے آداب وغیرہ سیکھتے ہوئے اسے کام کرنا چاہیے. یہ شوق کی وجہ سے اگر داخل ہو بھی گیا ہے تو آدمی کو دن بدن اس شوق کے ساتھ ان بنیادوں کی درستگی کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. لیکن ایک عجیب معاملہ ہے وہ یہ کہ اس وقت میدان دعوت میں جو بھائی کام کر رہے ہیں ان کے شوق کو تو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن بعض چیزیں جن کو ہم کہتے ہیں منہجی باتیں، منہج یعنی طریقہ دعوت، شریعت اسلامیہ میں
جو دعوت کا طریقہ، جن باتوں کو ملحوظ رکھنے، جن باتوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کی طرف توجہ بہت کم ہے. اور جب لوگوں کے پاس دعوت دینے کے لیے نکل پڑتے ہیں اور لوگوں میں سے کسی کو متاثر ہوتے دیکھ لیتے ہیں تو کہیں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی اب تو ہم کام کر رہے ہیں نا، ہم کو تو آتا ہے دعوت کا کام. دیکھو میں فلاں کو سمجھایا، وہ سمجھ گیا، وہ اسلام قبول کر لیا، اس نے اسلام قبول کر لیا یا وہ متاثر ہو گیا. تو صحیح علم کی بنیاد پر دعوت کرنے کا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے. اور میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلامی شریعت صرف حسن نیت کی تعلیم نہیں دیتی، صحیح طرز عمل، صحیح طریقہ کار بھی سکھاتی ہے. عمل کی قبولیت کی دو بنیادی شرطیں آپ جانتے ہیں عمل کی قبولیت کی دو بنیادی شرطیں، ایک ہے اخلاص اور دوسرا ہے متابعت. ہم نے اخلاص کے باب میں یا جذبے کے باب میں یا حسن نیت کے باب میں شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نیتوں کا حال اللہ جانتے ہیں، شاید ہم نے اس میں جو ہے شاید کچھ ترقی کر لی ہو، لیکن جو متابعت کا جذبہ ہے، جو متابعت کا پہلو ہے، یہ ابھی ہماری اور آپ کی توجہ کا طلبگار ہے. تو یہ پہلی بنیادی بات تھی جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ اس ورکشاپ کے رکھنے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو کام ہم سب کرنا چاہتے ہیں، اس کام سے متعلق صحیح تصور، صحیح طریقہ ہمارے اور آپ کے اندر پہلے آ جائے، اور پھر ہم کام کریں گے تو کئی فائدے ہوں گے. دیکھیے ایک چیز، کام اگر آپ کریں غلط طریقے سے کریں، جیسے آپ سنیں گے آپ کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہے آپ کا. کام اگر آپ کریں اور صحیح طریقے سے کریں، جتنا فائدہ آپ دیکھ رہے ہیں صحیح طریقے سے کرنے میں اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ فائدہ دیں گے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہم اور آپ اپنی زندگی میں ہر میدان میں جانتے ہیں. کوئی آدمی صرف اپنے شوق کی بنیاد پہ ڈاکٹر نہیں بن جاتا، سرجری کرنا نہیں شروع کر دیتا. کوئی آدمی صرف شوق کی بنیاد پر کوئی انجینئر بن کر یا کوئی میکینک بن کر یا کوئی جو ہے سافٹ ویئر انجینئر بن کر، یعنی اپنے آپ کو تصور کر کے کہ میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں یا میں میکینک ہوں یا میں جو ہے کوئی بہت اچھا آرگنائزر ہوں، وہ فوراً جا کر کسی ایونٹ کو آرگنائز کرنا یا کسی مشین کو درست کرنا شروع نہیں کر دیتا. اسے سیکھتا ہے پہلے، اس کے لیے کن بنیادوں کو مضبوط کرنا ضروری ہوتا ہے، ان کی طرف توجہ دیتا ہے. تو یہ پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت اہم ایک پہلو تھا جس کی وجہ سے اس کو رکھنا ضروری سمجھا گیا. دوسری بات جو موضوع میں داخل ہونے سے پہلے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ جیسا کہ اس اجلاس کے شروعات میں یا مجلس کو شروع کرتے ہوئے ہمارے بھائی نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ بنگلور میں، بلکہ ہر بڑے شہر میں ایک میلہ لگتا ہے، فیسٹیول، بک فیسٹیول کا یہ ایک میلہ لگتا ہے ہمیشہ، جس میں پڑھے لکھے لوگ عام طور پہ آتے ہیں، بہت زیادہ کتابیں خریدتے ہیں. ان کتابوں کو خریدنے کے سلسلے میں یہ بات صرف تجارت کی نہیں ہوتی، ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے کسی بھی فکر کو، کسی بھی پیغام کو یا کسی بھی مسئلے کو پبلک تک پہنچانے کا. دوسرے الفاظ میں یوں کہیں، ہم اپنے اعتبار سے کہیں تو اسلام کی تبلیغ کا بہت اچھا ایک موقع ہوتا ہے، غیر معمولی موقع ہوتا ہے. پچھلے سالوں میں یہ دیکھا گیا کہ قادیانی جو مسلمان نہیں ہیں وہ باقاعدہ اسٹال لگا کر اپنی دعوت کی تبلیغ کرتے ہیں. ایسے افکار والے ہر مذہب کے لوگ وہاں تبلیغ کرتے ہیں. اسلام کی تبلیغ کے تعلق سے تھوڑے بہت لوگ موجود ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن جس اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے یہ نہیں ہو پا رہا ہے. تو اس مجلس کے منعقد کرنے کا ایک دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ آپ بھائی جتنے بھی ہیں، ہمارے اپنے سامعین جتنے بھی ہیں، ان بھائیوں کی مدد لے کر وہاں پر جتنا امکان نکلتا ہے اتنا جو ہے دعوت کا کام کیا جائے، کم از کم اتنا جتنا کہ وہاں ہو سکے اور جو آپ کی استطاعت اور طاقت میں. یہ بنیادی مقصد ہے جس کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی. یہ دونوں باتیں میرے اپنے موضوع سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہیں. کس حیثیت سے؟ دعوت الی اللہ اور اس سے جڑے ہوئے مسائل ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے، ایک کورس ہے کہیے اس کو. ان میں سے بہت مختلف نکات ہیں جن پر آپ کو مستقل محنت کرنی ہے. کچھ چیزیں آپ کو حفظ کرنی پڑیں گی، کچھ چیزیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی اچھی طریقے سے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر آپ کو پریکٹس بہت سی چیزیں ہیں دعوت الی اللہ کے موضوع پہ. علمی بات، عملی نہیں، پریکٹیکل کی نہیں کہہ رہا ہوں. وہ ساری باتیں یہاں اس وقت ہم دے نہیں پائیں گے آپ کو، لیکن ہم کوشش کریں گے وہ باتیں آپ کو دیں جو ان دو بنیادوں کی تکمیل کر سکیں جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا.
ایک اس بک فیسٹیول پہ جانے سے پہلے آپ کے سامنے دعوت کا صحیح تصور رہے، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو کیا کام کرنا ہے، اور دوسرا جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں اس کام میں منہج کی درستگی کتنی ضروری ہے، اور کتنے کام ہیں جن کو ہم دعوت سمجھتے ہیں وہ دعوت نہیں، اور کتنے کام ہیں جن کو ہم دعوت نہیں سمجھتے وہ دعوت کا حصہ ہے۔ یہ بنیادی مقصد ہے جس کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی۔ تو یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں۔ اس کے بعد میں براہ راست اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ہمارے اپنے موضوع کا جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ ہے دعوت کی اہمیت کیا ہے۔ دعوت کی اہمیت کیا ہے؟ دعوت کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی اہمیت کے لیے سب سے پہلا حوالہ یہ کہ دعوت کا کام ایک عبادت ہے۔ دعوت کا کام ایک عبادت ہے۔ میں نے ایک لفظ صرف استعمال کیا ہے، عبادت۔ اب اس کی تفصیل میں اگر آپ جائیں گے بہت سی باتیں آئیں گی، میں مختصراً آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ عبادت کی تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کی ہے اس کے مطابق عبادت ہر اس قول اور فعل، ہر اس بات کو شامل ہے۔ عبادت میں ہر وہ بات، ہر وہ کام شامل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہو۔ اس عبادت کی اس وسیع تعریف میں، عبادت کی اس تعریف میں دعوت الی اللہ کا داخل ہونا یہ سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ دعوت کا کام ایک ایسا کام ہے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ادعو الی سبیل ربک، ادعو آپ بلائیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہیں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف دعوت دیتی ہو۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ ایسی بہت سی آیتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس میں ہے، اور خاص طور پر قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے هَذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ، انا، میں بھی، ومن اتبعنی، اور میرے متبعین بھی۔ مفسرین نے ومن اتبعنی اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نبی بھی اور نبی کے ساتھ نبی کے متبعین بھی داعی ہیں، نبی کے متبعین بھی داعی ہیں۔ وضاحت آگے کروں گا میں کہ کون داعی ہے امت میں سے، لیکن ومن اتبعنی میں امت کے بھی داعی ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہیں سے یہ بات ہم سمجھیں جو نقطہ میں نے کہا کہ دعوت کی سب سے پہلی بات جو اہمیت بتاتی ہے ہم کو دعوت کی، وہ یہ کہ ایک عبادت ہے، اور جب یہ عبادت ہے تو اس کا مطلب یوں سمجھیے کہ یہ زندگی کا جو ہمارا مقصد ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس مقصد سے جڑی ہوئی بات ہے، اس مقصد سے جڑی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو کس لیے پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا صرف تم میری عبادت کرو۔ اور یہ اس عبادت کا جو ایک وسیع باب ہے اس میں کا ایک اہم باب ہے، ایک اہم حصہ ہے، یہ خود عبادت ہے، اور یہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانے والا کام ہے، یہ خود مقصد کا ایک حصہ ہے، اور پوری انسانیت کو اس کے مقصد سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں وسیلہ ہو، زندگی کا کوئی ایک حصہ ہو تو اس کی بھی اہمیت ہے اسلامی شریعت، لیکن جس چیز کا تعلق براہ راست مقصد سے ہو جائے، آپ کے اپنے ٹارگٹ اور ہدف سے ہو جائے، تو اس کا درجہ، اس کی حیثیت خود بخود بڑھ ہی جاتی ہے۔ تو دعوت الی اللہ کا کام یہ ہماری زندگی کے مقصد کا ایک حصہ ہے، اور پوری انسانیت کو اس کے مقصد سے جوڑنے کا ذریعہ، اس کے مقصد سے جوڑنے کا بھی ذریعہ، ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ اس کی اہمیت کے سلسلے میں پہلا حوالہ ہے جو مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے۔
تفصیل آگے آئے گی کہ یہ فرض ہے، یہ عبادت فرض کے درجے کی ہے یا مستحب ہے، یا صرف یہ کہ جو ہے اس کو مباح کے درجے میں کہیے کہ کرنا چاہیں تو کر لے سکتے، یہ کیا حکم ہے یہ ہم دیکھیں گے، لیکن یہ عبادت ہے، اس چیز کو سب سے پہلے ہم سمجھیں۔ دوسری چیز جو اس کی اہمیت کو میرے اور آپ کے سامنے واضح کرتی ہے وہ یہ کہ یہ تمام انبیاء کا فریضہ رہا ہے، یہ ایک ایسا فرض ہے جو تمام انبیاء پر واجب تھا۔ عام طور پر ہم اس کے لیے تعبیر استعمال کرتے ہیں یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ سنت کا مطلب ہوتا ہے تمام انبیاء کا طریقہ رہا ہے، لیکن بعض لوگ اس کو سنت کا مطلب سمجھتے ہیں یہ فرض کے مقابلے میں سنت ہے، اس لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ تمام انبیاء کا فریضہ رہا ہے، یعنی ایک ایسی ذمہ داری جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ سبحان اللہ، دعوت کا کام اتنا عظیم کام اور اتنی بڑی ذمہ داری کہ اسی کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو جاری کیا، یہ تمام انبیاء کا فریضہ رہا ہے، یہ بہت اہم کام ہے۔ آپ سنتے ہیں اور مناسبت آئی ہے تو بول لوں، آج جو ہے 2 اکتوبر ہے، آج پوری دنیا عدم تشدد کا دن مناتی ہے۔ عدم تشدد یعنی نو وائلنس، تشدد نہیں ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ آج گاندھی کی پیدائش کا دن ہے۔ گاندھی نے اس اپنی زندگی میں یہ مشن رکھا تھا کہ جو بھی تبدیلی لانی ہے عدم تشدد کی راہ سے میں لاؤں گا، تو ساری دنیا نے کیا کیا، اس مشن کو اتنی اہمیت دی، کہا سال میں ایک مرتبہ اس کی پیدائش کے دن کو ہم عدم تشدد کے لیے علامتی دن کے طور پہ استعمال کریں۔ تو کوئی زندگی کا کوئی مشن بنا لیتا ہے اور اس سے انسانیت کا فائدہ ہوتا نظر آتا ہے تو لوگوں کی نظر میں اس کی حیثیت اتنی بڑھ جاتی ہے۔ یہ دنیا داروں کا مسئلہ ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ سوچیں جو انبیاء کا وظیفہ، جو انبیاء کی ذمہ داری، جو انبیاء کا فریضہ رہا ہو، وہ کتنی بڑی ذمہ داری، کتنا غیر معمولی کام ہے دعوت اللہ کا کام، بہت غیر معمولی کام۔ یہ دعوت اللہ کی اہمیت کا دوسرا حوالہ ہے یہ کہ تمام انبیاء نے جس فریضے کو ادا کیا یا جس فریضے کی ادائیگی کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، یہ وہ فریضہ ہے دعوت اللہ کا کام۔ دعوت کی اہمیت کے لیے تیسرا حوالہ، نبیوں میں آخری نبی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا سب سے نمایاں عمل زندگی کا جس کو ہم ایک تعبیر استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ دائمی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس پر عمل کیا، پوری زندگی یہ سنت اللہ کے نبی کی زندگی میں رہی۔ آپ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا یا ایھا المدثر قم فانذر، یہاں سے جو آپ نے شروعات کی تو سفر میں بھی، حضر میں بھی، مدینے مکہ میں بھی، باہر بھی، گھر میں بھی، مسجد میں بھی، یا ان دونوں مقامات سے باہر بھی، افراد مردوں میں بھی، خواتین میں بھی، مسلمانوں کے اندر بھی، منافقوں کے اندر بھی، مکہ کے مشرکوں کے اندر بھی، ایران کے آگ کے پجاریوں کے اندر، روم کے اندر، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ایک ایسا کام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی انجام دیا ہے، پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے۔ تو دعوت اللہ کا کام، اس کی اہمیت کے لیے ایک یہ بھی کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کی یہ دائمی سنت ہے، دائمی سنت ہے، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریضہ انجام دیا ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے چوتھا حوالہ یہ ہے کہ اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری دین بنا کر بھیجا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی اس معنی میں بھی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لا کر پہنچاتے ہیں، دین پہنچاتے ہیں جو آپ کی زندگی میں مکمل ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک داعی بھی ہیں، یعنی جو دین لے کر آئے اس دین کو تبلیغ کرنے کی بھی ذمہ داری آپ پر رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر ذمہ داری آپ پر رکھی اسے آپ نے پورا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پورا کیا۔
لیکن اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد اب نبوت کے نام کا سلسلہ ختم ہو گیا تو دین میں اضافے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں رہی، لیکن دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے اس دعوت کے کام کو باقی رکھنا ضروری تھا، اس دعوت کے کام کو باقی رکھنا ضروری تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا، ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، انا ومن اتبعنی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی تبلیغ جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ اس اسلام کو پھیلنا، ہر انسان تک پہنچنا ہے۔ یہ کیسے پھیلے گا؟ اسی وقت پھیلے گا جب ایک امت یا یہ امت اس دعوت و تبلیغ کے کام کو انجام دے گی۔ وہ یوں سمجھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اس فریضے کی ادائیگی کی ذمہ داری اس امت پر ہے، تو گویا یہ امت کا ایک فریضہ بھی ہے، یہ امت کا ایک فریضہ ہے۔ تو اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت امت کا ایک فریضہ ہے، امت کی ذمہ داری ہے۔ نبی کی زندگی کے بعد یہ مسئلہ جو ہے اس کی اہمیت کا ایک اور پہلو، یہ ہم پر عائد ہونے والا فرض ہے، بحیثیت امت ہم پر واجب ہے، ہم پر واجب ہے اس امت پر کہ ہم اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کریں۔ تو وہ یوں سمجھیے کہ امت کے فرائض میں سے ایک فرائض ہے یہ دعوت و تبلیغ کا کام، جو اس کی اہمیت کو میرے اور آپ کے سامنے واضح کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مسئلے کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا، ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ یہ مسئلہ جو ہے دعوت کے میدان میں کام کرنے والے بھائیوں کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوت کے فریضے کو نبی کی زندگی کے بعد امت پر کیوں ڈالا ہے، کیوں یہ امت پر فرض ہے، اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اصول بتایا ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو بھی عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیجیں، جب تک کہ ہم رسول نہ بھیجیں، پیغام جب تک نہ پہنچے ہم انہیں عذاب دینے والے نہیں ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں اہل علم نے اس آیت کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کے مسئلے کو، نبی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، ان دونوں مسئلوں کو آپس میں جوڑ کر یہ مسئلہ بتایا کہ اب نبی تو جا چکے ہیں لیکن انسان ہر زمانے میں آتے رہیں گے، اور کم از کم اب تک 1400 سال تو ہو ہی چکے ہیں، اور اب پتہ نہیں قیامت تک اور کتنی صدیاں گزرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب قیامت تک آنے والے انسانوں تک اس اسلام کو پہنچنا چاہیے اور ان پر حجت قائم ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حجت اگر قائم نہیں ہوگی تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت نہیں کر سکتے۔ کسی انسان کی پکڑ، یہ بات مسئلہ آپ سمجھیں، اگر اسلام کا پیغام کسی تک نہیں پہنچتا ہے تو صرف اس کی اپنی فطرت کے اندر جو توحید کی پہچان اللہ نے رکھی ہے، صرف اس بنیاد پر اللہ کے پاس پکڑ نہیں ہوگی۔ ایک منہجی مسئلہ، بہت نازک مسئلہ، اسے سمجھے آپ۔ صرف اللہ نے فطری طور پر ہر انسان کے اندر جو توحید رکھی ہے، اس بنیاد پر اس پر حجت قائم نہیں ہو جاتی۔ یہ کہنے والے معتزلہ تھے، معتزلہ کے پاس یہ تصور تھا کہ حجت اگر رسول نہ بھی آئے تو قائم ہو جا سکتی، اس لیے کہ بھلے اور برے کی تمیز اللہ تعالیٰ نے دے دی، اچھے اور برے کی پہچان اللہ نے دے دی ہے، انسان کی فطرت میں ہے، تو اسی سے حجت قائم ہو جاتی۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اصول ہے کہ حجت پیغام سے قائم ہوتی ہے، پیغام سے حجت قائم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر مسلم تک اسلام پہنچے، اسلام کا پیغام پہنچے، تبھی اس پر حجت قائم ہوگی، تبھی اس پر حجت قائم ہوگی۔ اگر اسلام کا پیغام نہ پہنچے تو اس پر حجت قائم نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ ہر انسان پر حجت قائم ہونی چاہیے، یا ہر قوم پر حجت قائم ہونی چاہیے، تو اس قوم پر حجت قائم ہونے کے لیے دعوت الی اللہ کے کام کا جاری رہنا بہت ضروری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیج کر حجت قائم کرتے تھے، نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے تو اب حجت قائم ہوگی تو اس دعوت و تبلیغ کے کام کے ذریعے جو نبی کے امتی انجام دیں گے۔
ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا ذکر کر کے واضح کرتا ہوں. کیا اس کا مطلب، ہماری یہ کہنے کا مطلب کہ دعوت سے ہی حجت قائم ہوگی؟ کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ جن لوگوں تک، غیر مسلموں میں سے جن لوگوں تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہے، یعنی ہم نہیں پہنچے ہیں جن تک، کیا وہ کافر نہیں سمجھے جائیں گے؟ کیا وہ کل قیامت کے دن جہنم میں نہیں جائیں گے؟ اس مسئلے میں بعض داعی بڑے غلطی کرتے ہیں. میدان میں کام کرنے والے ہمارے علم میں ہیں بہت سارے ایسے بھائی جو اس میں غلطی کرتے ہیں. اس مسئلے یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں، اسلامی شریعت کا اصول یہ ہے کہ اسلام کے آ جانے کے بعد، نبی کے آ جانے کے بعد اسلام کی شکل سے وجود میں آ جانے کے بعد جو اسلام سے کلمے کا اقرار کر کے جڑتا ہے، دوسرے ادیان سے برات کا اظہار کرتا، وہی مسلمان ہے. اور جو اس میں داخل نہیں ہوتا اس کا حکم دنیا کے اعتبار سے کافر کا ہے، اس کا شمار کافروں میں ہوگا، چاہے پیغام اس تک پہنچا ہو کہ نہ پہنچا ہو. کفر اور اسلام کے فیصلے کے لیے معیار یہ ہے کہ کون کلمے کا اقرار